آج میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی نیلا پتھر، جس میں ان کے مختلف افسانے ہیں. اور افسانوں میں احمد ندیم قاسمی بہت جو ایک فطرت یا نیچر کا جو ایک حسن ہے یا اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت اچھے پیرائے میں بیان کرتے ہیں، سادہ سادہ سی باتوں کو جو ویسے ہم لوگ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن جس کا ہم ذکر نہیں کر رہے ہوتے. یہ ایک افسانہ ہے جس کا عنوان ہے احسان. اس سے میں تھوڑا سا ایک پیراگراف اس کا آپ کے لیے آج پڑھتی ہوں. دھوپ نشہ آور تھی اور مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی. اس وقت آسمان اتنا نیلا ہو رہا تھا جیسے اسے چھو لو تو پوریں نیلی پڑ جائیں، انگلیوں کی پوریں نیلی پڑ جائیں. سورج مشرق میں 45 کے زاویے پر تھا. رات کی بارش میں اینٹوں کی چھت دھل گئی تھی اور دھوپ نے اینٹوں کو سیکل سے کر دیا تھا. سیکل کرنا یعنی اجلا کر دینا، چمکا دینا، صفائی کر دینا. دھوپ کی وجہ سے دھوپ نے اینٹوں کو سیکل سے کر دیا تھا. اتنی کھلی چھت میں ایک کرسی اور ایک تپائی رکھ کر اخبار پڑھنے لگا تو وہ مجھے اجنبی سے لگا. سو میں نیچے جا کر ایک رسالہ اٹھا لایا. تب دھوپ کو شرارت سوجی اور میں غنودہ سا ہونے لگا. میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے اپنے پپوٹے لہو کی طرح لال نظر آئے. یہ دھوپ میں کبھی آنکھیں بند کر کے لیٹیں تو یہ اس طرح محسوس ہوتا ہے. انہوں نے لکھا ہے میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے اپنے پپوٹے لہو کی طرح لال نظر آئے. میں نے سوچا کتنی عجیب بات ہے کہ ہم بند آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے اس وقت میں اپنے پپوٹے دیکھ رہا ہوں. کوشش کی جائے تو بند پپوٹوں سے شاید اور بھی بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے. میں نے غنودگی سے جنگ کرنے کی ٹھانی. ابھی کچھ دیر پہلے تو میں نے ناشتہ کیا تھا. یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے؟ یہ علم الابدان کا کوئی راز ہوگا کہ جب سرما کی دھوپ میں انسان اپنی نظریں کتاب پر یا کسی ایک نقطے پر مرکوز کر دے تو اسے نیند آنے لگتی ہے. نیند سے بچنے کے لیے میں رسالے کی غزل گنگنانے لگا، مگر میری گنگناہٹ بہت مدھم تھی. ممکن ہے پڑوس کی چھت پر خواتین میری طرح بیٹھی دھوپ سینک رہی ہوں. میری اور پڑوس کی چھت کے درمیان جو حد فاصل تھی وہ انسان کے اوسط قد سے بھی ہاتھ بھر اونچی تھی. پھر جہاں پردے کے سلسلے میں اتنی احتیاط برتی گئی ہو وہاں بلند آواز سے گنگنانا معیوب ہی ٹھہرے گا. آداب.